جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا میں ہر چیز پہلے سے جدید اور تیز ہوتی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہازوں کی فیلڈ میں بالکل بھی ایسا نہیں ہو پایا؟ یعنی آج سے 24 سال پہلے تک دنیا میں سپر سونک پیسنجر پلینز ہوا کرتے تھے جو کہ جنگی جہازوں کی جتنی سپیڈ سے ہوا میں سفر کرتے تھے۔ 1976 سے لے کر 2000 تک یہ جہاز ایئر ٹرانسپورٹ کی دنیا پر راج کر رہے تھے۔ اور ان کے سفر کو بہت محفوظ اور تیز ترین سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اچانک ان کو کیا ہوا کہ ان کو بند کرنا پڑا؟ تو آئیے اس سوال کا بھی جواب جانتے ہیں۔ 25 جولائی سن 2000 شام کے تقریباً 4 بجے ایئر فرانس کی فلائٹ 4590 ٹیک آف کے لیے تیار ہوتی۔ یہ فلائٹ پیرس سے نیو یارک جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ کونکورڈ سپر سونک جہاز ہے جو کہ اپنی آواز کی سپیڈ سے بھی تقریباً 2 گنا زیادہ سپیڈ سے ہوا میں سفر کرتا ہے۔ یعنی آپ اس کی سپیڈ کو گولی کی سپیڈ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں پر کسی عام فلائٹ کو پیرس سے نیو یارک جانے کے لیے تقریباً 8.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، وہیں پر یہی سفر یہ فلائٹ صرف 3.5 گھنٹے میں مکمل کر لیتی ہے۔ اور اس فلائٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری امیر لوگوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اس وقت تک اس جہاز کے سفر کو بہت محفوظ اور تیز ترین سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی ساری ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے امیر لوگ اسے ایک لگژری سٹیٹس سمبل کے طور پر بھی دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس میں صرف امیر لوگ ہی زیادہ تر سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت مہنگی تھی۔ اب یہ فلائٹ ٹیک آف کرنے کے لیے رن وے پر اپنا سپیڈ اپ مکمل کرتی ہے کہ اچانک ایئرپورٹ پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پیچھے سے نظر آتا ہے کہ اس جہاز کے پچھلے حصے میں آگ جل رہی ہے۔ تو وہ اس خبر سے پائلٹس کو انفارم کرتا ہے۔ اس جہاز کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہو چکی تھی کہ اسے روکنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز میں یہ جہاز ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہاں ہائی وے پر موجود لوگ اپنی گاڑیوں میں یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے۔ پائلٹس اس پر کنٹرول پانے کے لیے اس کے کچھ انجنز بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس پر کنٹرول نہیں پا سکتے، اور کچھ ہی منٹوں میں یہ جہاز پائلٹ سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول چلا جاتا ہے اور تقریباً پیرس سے 15 کلومیٹر دور ایک ہوٹل کے اوپر کریش کر جاتا ہے۔ اس جہاز کے کریش کرتے ہی اس کے اندر بیٹھے 100 مسافر اور اس کے 9 کریو ممبرز موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ یہ پلین کریش دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک ان سپر سونک جہازوں کو بہت ہی محفوظ سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کریش کر ہی نہیں سکتے۔ 100 passengers, that's a full flight, isn't it? We also know smoke and flames from the aircraft from very, very shortly after takeoff. The runway, I would have said it was on fire actually. اس واقعے کو دیکھ کے 2 سوال ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آخرکار اس جہاز میں آگ کیسے لگی، اور پھر آخر ایک کریش کی وجہ سے ان جہازوں کو کیوں بند کرنا پڑا۔ لیکن اس کا جواب جاننے سے پہلے ہم ان جہازوں کی کیٹیگریز کی بات کر لیتے ہیں کہ آخرکار ان کو کیسے کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ والا سپر سونک جہاز ہے اور یہ ایک عام جہاز ہے۔ سب سے پہلے جو سپر سونک ورڈ ہے وہ ساؤنڈ سے کافی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آواز کی سپیڈ تقریباً 1236 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوتی ہے۔ سپیڈ کے حساب سے جہازوں کو تقریباً 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سب سونک، پھر ٹرانس سونک، پھر سپر سونک اور پھر ہائپر سونک۔ جو سب سونک جہاز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ آواز سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں ٹرانس سونک، ان کی سپیڈ آواز کی سپیڈ کے تقریباً برابر ہوتی ہے، اور اس کے بعد باری آتی ہے سپر سونک کی۔ دوستو ان جہازوں کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اگلی باری آتی ہے ہائپر سونک جہازوں کی۔ ان جہازوں کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو جہاز تھا یہ سپر سونک جہاز تھا، اور اس کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے تقریباً 2 گنا زیادہ تھی، یعنی 2150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس کے بعد آج کے دور میں آپ لوگ جو پلینز دیکھتے ہیں پیسنجر پلینز، ان کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ 950 کلومیٹر پر گھنٹہ کے رفتار سے ہوتی ہے۔ تو اب ہم اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں کہ آخرکار اس جہاز کو آگ کیسے لگی۔ تو جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس جہاز کے ٹیک آف کرنے سے پہلے جس جہاز نے رن وے کے اوپر ٹیک آف کیا تھا، اس سے 9 انچ کا ایک میٹل کا ٹکڑا رن وے کے اوپر گرا تھا،
اور جب یہ ایئر فرانس کا سپر سونک جہاز رن وے پر ٹیک آف کرنے جا رہا تھا، رن وے کے اوپر پڑا وہ میٹل کا ٹکڑا اس جہاز کے ٹائر کے اندر لگا، جس کی وجہ سے جہاز کا ٹائر پنکچر نہیں ہوا بلکہ ٹائر پھٹ گیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جہاز کے نیچے فیول ٹینک پر لگے، جس کی وجہ سے فیول ٹینک کے اندر ایک سوراخ ہو گیا، اور سوراخ سے پھر فیول نیچے بہنا شروع ہو گیا۔ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب جہاز رن وے کے اوپر سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ٹائر بڑی تیزی سے رن وے کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ گرمی تھی اور اس فیول کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے سارے جہاز کو آگ لگی اور بعد میں جہاز کریش کر گیا۔ تو اب ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں کہ آخرکار اس ایک کریش کی وجہ سے ان جہازوں کو کیوں بند کر دیا گیا؟ پہلے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ جہاز بہت زیادہ محفوظ ہے، لیکن اس کے کریش کرنے کے بعد اس کی ریپوٹیشن اتنی تیزی سے گری، سارے جہازوں کی فلائٹس کو ایک بار کینسل کرنا پڑا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کون سی فنی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 2001 میں ان کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن تب تک اس کی ریپوٹیشن اتنی گر چکی تھی اور کوئی بندہ اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کی ٹکٹس پہلے تو اتنی زیادہ مہنگی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا جہاز ہوتا تھا۔ باقی جو عام پلینز تھے ان کے اندر بندہ سو بھی سکتا ہے، آسانی سے بیٹھ بھی سکتا ہے، اور لگژری سیٹیں ہوتی تھی، تو اس کا سفر آرام دہ نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا سفر بہت زیادہ ایکسپینسو تھا۔ کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے یہ جہاز کبھی بھی دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔